اے کتنے میرے دوست بیٹھے نے جنہاں دے ماں باپ نے اپنا ایک سوٹ بنایا ہے، بچیاں دے تین تین بنائے نے، اپنا ایک بنایا ہے، بچیاں دے دو دو بنائے نے۔ کئی ماں باپ ایسے بھی اپنا ایک بھی نہیں بنایا، بچیاں دے دو دو سوٹ بنا لینے۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں پچھلے سال رمضان چے ماں باپ سیری کران والے شاپنگ کران والے موجود، آج فردوس مارکیٹ دے قبرستان چے جا ستے نے ساڈے گھر وے چھاں ہوندی سی، میرے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، قاری عمران صاحب ساڈے گھر وے چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، او دے منہ چے نانا ہوندی سی، میری ہاں وچ ہاں ہوندی سی، دور میرے تو بلا ہوندے سے، ویڑے بیٹھے دعا ہوندے سے، رات براتے آ جاواں میں لیٹ سویرے ہو جاواں میں، تازہ روٹی تیار ہوندے سے، ساڈے گھر وی اماں آواز نہیں آوندے کچن وچوں، وے پتر دہی لے آؤ، وے پتر دودھ لے آؤ، وے پتر 5 منٹ رہ گئی، وے پتر 20 منٹ رہ گئی، وے پتر 15 منٹ رہ گئی، وے پتر 10 منٹ رہ گئے نے، چاچی ایک وراں بول دے، ماسی ایک وراں بول دے، تایا ایک وراں بول داؤ، ماما ایک وراں بول داؤ، بھرا ایک وراں بول داؤ، بھابی ایک وراں بول دے، پتر چھیتی کر روزہ رکھ لاؤ، دوبارہ آواز نہیں ہوندی، اکو رشتہ جگتے ماں دا، پتر 20 منٹ رہ گئے، پتر 5 منٹ رہ گئے، چر جدن ماں تر گئی کوئی دوبارہ ٹھان والا نہیں ہونا، پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں شہر پکاتے ہیں مجھ کو کھلاتے ہیں بعد میں کھاتے ہیں کلمہ سکھاتے ہیں مسجد لے جاتے ہیں توحید بتاتے ہیں یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتے ہیں خوب رلاتے ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں قسمت والے یہ ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں جنگ وچ ظالم نے بیوی نو طلاق دیتے بچے نو کیا خبردار ماں نو نہیں ملنا بچے نے ضد کیتی پاپا میں نے ماما سے ملنا ہے باپ نے کہاڑی نال بچے دے پیر ہی کٹ دیتے پھر آپ تیار ہو گئے میں جملہ کہوں گا قسمت والے یہ ہیں ان کے مائیں ہیں دادی دادے اگے نانی نانے اگے منت کرانگا خدا کے لیے کبھی بھی اپنے جھگڑے میں بیٹی بیٹے کو اجڑنے نہ دینا یہ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں اپنے جنوں کے آگے میں کہاں گا دادی کو گالی پڑیں گی نانی کو ہماری نانی اور دادی نے ہمارا گھر جھاڑ دیا اللہ کی قسم ہے بیوی کو خامد اور مل جائے گا خامد کو بیوی اور مل جائے گی پر بچیاں نو ماں نہیں ملنی بچوں کو باپ نہیں ملنا ہاتھ جوڑتا ہوں یہ رات تاک رات اپنے دل کو صاف کر کے جائے غصے ختم کر کے جائے حسد بغض کی نہ ختم کرے اگر رمضان کی تاک راتیں تمہیں قبولیت والی چاہیے تو یہ غصے ختم کر دے رشتے دوڑی نہ کرو حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی صحیح بخاری مسلم کی روایت لا يدخل الجنت قاتل قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب بیٹا
جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر لڑنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ تم کسی کے لیے جینا شروع کر دیتے ہو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں میاں بیوی کے آگے، کبھی بھی نہ بچوں کی موجودگی میں لڑیں۔ عدالتوں کچہریوں میں بچے رو رہے، ماما کی طرف جا رہا ہے، کوئی پاپا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کیا بن گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ آج اللہ کی قسم ہے میں دیکھ رہا ہوں گھر اجڑ رہے، بستیاں اجڑ رہی، عدالتیں بری پڑی ہیں۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ جتنی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ کی قسم ہے۔ مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا، کہتا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں کہا جی بولیں۔ کہتے میں نے اپنی بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسیپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ۔ میں نے بولا واٹ یور پرابلم، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنی ماما کو جھوٹا بولتے۔ وہ بولتا پاپا میں جھوٹ نہیں بولتا، جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں۔ وہ اپنے میرے ہاتھ جڑے، ماما پاپا کو سیری میں ساتھ بٹھایا کرو، واٹر سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ، جہاں ڈائننگ ٹیبل لگاؤ ماما پاپا کو وہاں بٹھاؤ۔ بیوی بچے پوچھیں واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ماں حاضر ہی یہ کیا ہے؟ تے پھڑ کے ایک برکی ماں دے ہونٹاں لونی، باپ دے ہونٹاں نو، تے بیوی بچے پوچھیں خیر ہے؟ آنکھیں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بے سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو۔ علامہ زبیر ظہیر صاحب نے تمہیں آج دین بتایا ہے، میں تمہیں آج دین بتا رہا ہوں۔ ماں کون ہے؟ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ اپنے ماں باپ کے لیے گواہی ڈال دو بول کے، وہ بخشے جائیں گے کلمہ توحید کی وجہ سے۔ پڑھیں مجھے پہلا کلمہ، کوئی خاموش نہ رہے، گواہی ڈال دو، زندہ مردہ ماں سبھی کے لیے ایک لفظ پڑھیں مجھے پہلا کلمہ۔ ماں کا دودھ پیا نا تو آج سارے گواہی ڈال دو تاکہ ماں باپ بخشے جائیں کہ ہمیں توحید کس نے سکھائی، مینار الہدی مسجد کا دستہ کس نے بتایا؟ مجھے پہلا کلمہ۔ یہ ناصر مدنی جو کچھ بھی ہے میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ میرے بابا کو 28 سال ہو گئے فوت ہوئے، 21 اپریل کو 28 سال ہو جانے۔ لوگ کہتے تھے ان کو کام پہ لگاؤ، میری ماں نے بڑی محنت سے ہمیں پالا۔ آج اس کرسی پہ میں جو بیٹھا ہوں یہ سب میری ماں کے قدموں کی خاک کی وجہ سے، کہ میری ماں دے پوٹے کس گئے کم کر کے سانو پال لیا۔ رات میں اٹھنا تے میری ماں نے کڑھائی کر دی ہونا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، اگر میری ماں اس ٹائم ہمیں چھوڑ دیتی تو بتاؤ ہم کہاں رلتے ورکشاپوں میں۔ اللہ کے قسم ہے میرا سب کچھ میری ماں کا ہے۔ مجھے پہلا کلمہ سکھا، ایک دفعہ دل سے سارے پڑھ لو، مجھے پہلا کلمہ
علامہ زبیر ظہیر صاحب نے جتنے لوگوں کو کلمہ سکھایا توحید سکھائی، ان کی والدہ کو ثواب جا رہا، والد صاحب کو کیوں؟ مجھے پہلا کلمہ۔ علامہ حسن قاسمی صاحب نے جتنے لوگوں کو لبرٹی مارکیٹ میں دین سنایا ہے، ان کے دادا نے، ان کے والد صاحب نے، وہ کیا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ مجھے پہلا کلمہ۔ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ۔ وہ میرے بچوں، جب تمہیں کوئی تمغہ ملے، جب کوئی شیلڈ ملے تو ماں کی قبر پہ رکھ کے ایک ویڈیو بنا لیا کرو، آئی لائک یو ماما، آئی مس یو ماما، ماما یہ شیلڈ تیری ہے، تو نے مجھے سکول بھیجا تھا، آج تیرا بیٹا افسر بن کے آیا ہے۔ پہلی سلامی ماں کی قبر پہ آ کر کھڑے ہو کر سلوٹ مار دیا کرو، مجھے پہلا کلمہ۔ یہ سارا اونچی آواز میں پڑھے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور گواہی پڑھ جائے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے قبروں میں ابھی ثواب جائے، پڑھو مجھے پہلا کلمہ۔ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، پڑھو رب سے ماں۔ بیگم دے کمرے چ ٹیکسچر کرانا، بیگم دے کمرے چ ماسٹر ملٹی فارم کول اینڈ ہیٹ اے سی، بیگم دے کمرے چ سیلنگ کرانا، بیگم دے کمرے چ پیلنگ کرانا، بیگم دے کمرے چ ڈینگی سپرے، بیگم دے کمرے چ کورونا سپرے، بیگم دے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ اے سی۔ جنہ ماپیاں دے قدماں چ جنت، انہاں کمریاں چ جالے لگے، مجھے پہلا کلمہ۔ مولویاں پیران دے تھلے کلین وشانہ پھول سوڑ دائیں، اے سانو دین دس دینے، پر ماں پتہ کونے، مجھے پہلا کلمہ۔ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے وہ اپنے ہاتھوں ہلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتی۔ جب ماں باپ فوت ہو جائے، بہنوں کے لیے کبھی دروازے بند نہ کرنا، عید بند نہ کرنا۔ آج جڑے بچے باپ دے مرن تو بعد بہن نو عید نہیں کل دے، سن لو تینو 5 سوٹ دینا اوکھا ہے، تینو 5 سوٹ دینا اوکھا ہے۔ کدی فون کری بہن، ویر خیر میں فردوس مارکیٹوں بول رہے ہیں، ویر تیرا بہن جی فوت ہو گیا، جڑا بولدا نہیں، قسمیں ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہندی ہیں ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھے، آج ویر دا کفن میں لے کے آنے، آخری جوڑا میں لے کے آنے، تو 5 گز نہ دیویں 18 گز لے کے آؤندی ہیں، جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ کیا سی، سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبورے، کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا، شہر مدینہ دورے۔ اوے بہنے تو کفن لے کے آتی، اوے گل سیویاں دی نہیں، گل پھیونیاں دی نہیں، گل شیمپو دی نہیں، گل صابن دی نہیں، اے تے لاہور دی ہر منڈی چو لب جاندیاں ہیں، اکبری منڈی چو لب جاندیاں ہیں، فیصلہ آبادوں قصوروں میر محمد ستو کی ہر شہر چو لب جاندیاں ہیں، پر جنہ منڈیاں چے چیزاں لب دیاں ہیں، انہاں منڈیاں چے چیزاں لجان والا باپ نہیں لبدا۔ حضرت یہ شعر بڑا سننے والا ہے، آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں۔
اج دا دن سی لاما احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ لاہور دے قلعہ لشمن سنگھ مینار پاکستان دے نال 23 مارچ 1900 جناب 87 آج لفظ سنے 87 میں لاما صاحب کا دھماکہ ہوا. اور یہ میں جملہ کیوں اس لیے پڑھنے لگا ہوں, اس شعر کا کنیکٹ بڑا ہے. لاما صاحب کاش آج آپ ہوتے. یہ لاما زبیر ظہیر صاحب نے کیسا گلشن سجایا فردوس مارکیٹ میں. آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں, مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جد آئیاں باغ بہاراں. آج باغ چ بہار آ گئی ہے, آج باغ میں بہار آ گئی ہے. اور یہ جملہ بڑا قیمتی سننے والا ہے. کتنے دوست بیٹھے ہیں, میں جملہ کہوں گا. علامہ زبیر ظہیر صاحب کے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, کاش آ جا کر دیکھیں ان کے بیٹے کو اللہ نے کتنی شان بخشی ہوئی ہے. یہ جتنے ادھر میں قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا ان کی آنکھیں نہیں, یہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے, مگر قرآن نے ان کو کتنی عزت والا بنایا, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. میں ادھر بیٹھا ان کے بارے سوچ رہا تھا کہ ان کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی. اور میں حدیث پڑھی اور امام غزالی نے کتاب احیاء العلوم دے اندر لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ اکھ نہیں رکھدا تے ساری زندگی اللہ نہ شکوا نہیں کیتا کہ مینوں اکھاں نہیں دتیاں, اللہ کہتا ہے اس کو جنت دینا میں اپنے پہ واجب سمجھ لیتا ہوں. یہ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور آج کتنے دوست بیٹھے ہیں, یہ آنکھوں میں آنسو آئے, ماں باپ یاد آ گیا سب کو. صبح ماں کی قبر پہ جانا, باپ کی قبر پہ جانا اور ان کے لیے دعا کرنا. آخری بات ہے پلے بننی. عمر بن عبدالعزیز دی بیوی جدے 4 بھرا بادشاہ, 5واں باپ بادشاہ, 6واں سسر جس دادا بادشاہ تے 7واں خامد بادشاہ. اتنی لڑی عظیم. سنیے, عمر بن عبدالعزیز دی بیوی کہندی میں بچیاں دے کپڑے بنانے نے, تے کہندے کرما لیے میرے کول تے پیسے کوئی نہیں, 3 بر اعظم دا حکمران, میرے پاس پیسے نہیں. بیوی کہندی میرے کہن تے وزیر خزانہ نو کہو کہ 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دے. یہ تاک رات احتساب والی, من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو چاہتا میرے پچھلے گناہ معاف ہوئے. اے لفظ سنے تے آنل عمر بن عبدالعزیز گئے وزیر خزانہ. ساڑھے ملک دا وزیر خزانہ نوکر ہوتا ہے وزیر اعظم کا, مگر اس دور دا وزیر خزانہ بادشاہ دا نوکر نہیں سی, محمد عربی دا نوکر سی. ہمارے وزیر خزانہ شریف خاندان کے نوکر, زرداری خاندان کے نوکر. مگر سنیے سنیے ذرا توجہ, عمر بن عبدالعزیز کا وزیر خزانہ ہے, کہتا ہے جی آیا نو کیویں آنے ہوئے. کہندے جی میں بچیاں دے کپڑے بنانے, 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دے. تے وزیر خزانہ کہندا جناب ٹھیک ہے لے جاؤ, پر مجھے لکھ کے دو کہ 1 ماہ تم زندہ رہو گے, ریاست کا کام کرو گے. وہ تھے ریاست والے. عمر بن عبدالعزیز کہتے میں نہیں لکھ کے دے سکتا, کہتے واپس آ گئے. بیوی نو کہندے نے میں نہیں لکھ کے دے سکتا, میں نہیں لینے کپڑے نہ پیسے میرے کول ہے نہیں. اے عمر بن عبدالعزیز لوکاں نے زہر دے دیتا, آخر کسی نے معاف تے نہیں نہ کیتا. ایڈا وڈا حکمران انصاف پسند زہر دیتا عمر بن عبدالعزیز کو. سنیے سنیے بولو, زہر دے دیتا عمر بن عبدالعزیز کو. جب زہر دے دیا حضرت نے باہر لکھا مرکز عمر بن عبدالعزیز. آج میں تمہیں اس حوالے سے لفظ سنا رہا ہوں, یہ جو حضرت نے نام لکھا ہے وہ نام والے کی سیرت ہے. مجھے آج پتا چلا ہے علامہ زبیر سعید صاحب نے بورڈ پہ کیوں لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز کا کردار ہی کچھ ایسا ہے, کردار ہی کچھ ایسا. زہر دے دیتا. مسلمہ بن عبد الملک, فاطمہ بنت عبد الملک,
اے او دی بیٹی مسلمہ بن عبد الملک سنیے بادشاہ دا پتر فاطمہ بنت عبد الملک بادشاہ دی بیٹی لفظ بڑا وڈا کہن لگا ہے بادشاہ دی بیوی تے گھر وچ لوکی پتہ لین آئے عمر بن عبدالعزیز دا سالہ آیا پتہ لین سنیے ہم تو امیر بہنوئی سے پیار کرتے غریب سے نہیں کرتے پتہ لین آیا کہندے نے پہن عمر بن عبدالعزیز نو کپڑے نہیں چنگے پوائے بستی بڑی ہو رہی ہے لوکی پتہ لین آ رہے نے گورنر پتہ لین آ رہے نے تے ایک ہی وجہ 3 بر اعظم دا حکمران ہے تے کبھی کنیاں چے کپڑے نویں پواؤ کہدی بھائی جان کل پہنا دوں گی کل پھر پتہ لین آئے تے کپڑے ہو پہن دے گل پہن لگا تینو کیا سی کپڑے بدل بہن دیاں ہائیں نکل گئیاں ویر دے گلے لگ کے روئی آندی ویراؤ کی بدلا عمر بن عبدالعزیز دے کپڑے انہیں زندگی چے سوٹ ہی ایک رکھے آئے میں نو جدوں کہنی ہے دوسرا سوٹ بناؤ کہندا میں نو ڈر لگ دائے کہ تے قیامت نو میری رایا چو کوئی بندہ کھڑا کہنا کہہ دے اللہ میرے بادشاہ کو 2 سوٹ سی میرے کو ایک سی انو پھڑ لا میں برہنا سا میرے کو ایک بھی نہیں سی انو پکڑ لاؤ عمر بن عبدالعزیز ایسی اپنے پتر نو کہندا پتر جدو میں مرا تے میرا قرض آئے اور لوزی دنیا دے لوگوں سنو تے آن دے نال دنیا میں حکومتیں جناب اعلیٰ سکیمیں دیتی ہیں لوگوں کو کہ جناب جی پیسہ وائٹ کرا لو ایمنسٹی سکیمیں دیتی ہیں پیسہ وائٹ کرا لو عمر بن عبدالعزیز نے کہا میری رایا دا قرضہ اتار دو غیر مسلمان دا قرضہ اتار دو پر اپنا قرضہ نہیں تارے آؤ ہمارے گندے حکمران پاکستان کے خزانے سے قرضہ لے کے معاف کرا لیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ جناب میرا قرضہ اتار دیا جے بیٹا کہندا بابا منو تے اے فکر لگی ہے میرے کھلتے تاڑے کفن جو گے پیسے بھی نہیں تے قرضہ کتھوں اتاراں گا یہ تھے وہ لوگ جو اپنے آپ کو احتساب کے زاویے میں رکھتے تھے اپنے مرن حضرت فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے وے بہو تے جنہ حق دی رمض پچھاتی آج کتنے بندے وعدہ کرتے کہ ہم اس طرح اپنا احتساب کریں گے ہر بات پہ پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے حضرت صاحب آپ دعا کرائیں گے اس کے بعد آپ نفل پڑھیں آج کسی نے سونا نہیں ہے تاک رات عبادت